فاطمہ بنت موسیٰ الکاظم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا اور آپ کی زیارت خاص اہمیت کی حامل ہیں، یہاں تک کہ ائمہ سے منقول احادیث کے مطابق قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے شیعہ جنت میں جائیں گے اور آپ کی زیارت کرنے والوں کے لیے بہشت واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد صرف آپ ہی وہ واحد بی بی ہیں جن کے لیے ائمہ کی طرف سے زیارت نامہ نقل ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہا دراصل 201 ہجری بمطابق 816 عیسوی میں امام علی رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے 1 سال بعد ملاقات کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ جب ساوا شہر کے قریب پہنچیں تو بیمار ہو گئیں۔ محبان اہل بیت علیہ السلام انہیں قم لے آئے اور اپنے یہاں مہمان رکھا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی۔ اہل قم نے اس مقام کو جہاں جناب معصومہ نے چند روز قیام کیا تھا مسجد میں تبدیل کر دیا، جبکہ ان کے جنازے کو باغ بابلان نامی مقام پر دفن کیا گیا، جہاں آج ان کا پرشکوہ روضہ مبارک ہے۔ باغ بابلان نہر کے کنارے اور شہر سے باہر واقع تھا۔ یہ باغ حتیٰ کہ 7ویں 8ویں صدی ہجری تک بھی شہر سے باہر شمار ہوتا تھا، لیکن شہر کے پھیلاؤ کی بدولت اب یہ قم شہر میں آ چکا ہے۔ قبر مبارک پر اولین قبہ علوی خاتون زینب نے تعمیر کرایا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات اور باغ بابلان میں تدفین کے بعد ان کے روضے میں تاریخ کے مختلف ادوار میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں اور دھیرے دھیرے اس کی اور اس کے اطراف کی عمارتوں کی وسعت اور شان و شکوہ میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ روضہ امام علی رضا علیہ السلام بمقام مشہد کے بعد ایران کی سب سے شاندار اور مشہور زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس روضے نے صفویہ دور میں خاص شکوہ و جلال حاصل کیا۔ روضے میں اولین ذریح شاہ طہماسپ اول نے تعمیر کروائی۔ 1519 عیسوی میں شاہ بیگم صفوی نے گنبد بنوایا جو آج تک باقی ہے۔ فتح علی شاہ کے حکم سے اسے 12,000 سونے کی اینٹوں سے آراستہ کیا گیا۔ اس گنبد کی اونچائی چھت کی سطح سے 16 میٹر اور سطح زمین سے 32 میٹر ہے، جبکہ اس کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد اعظم قم کی تعمیر علیحدہ عمارت کے طور پر ہوئی تھی، لیکن آج حرم معصومہ کی توسیع کی وجہ سے مسجد بھی اس کے کمپلیکس میں شامل ہو گئی ہے۔ آج آستانہ و بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں 2 صحن عتیق و صحن جدید ہیں۔ روضے کے اطراف میں 6 رواق ہیں کہ جن میں سے اکثر میں حرم کے اصلی گنبد کے مقابلے میں چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ ان میں سے 3 رواق صفویوں کے بنائے ہوئے، 2 قاجاریوں کے بنوائے ہوئے اور 1 معاصر دور میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ان رواقوں میں مختلف اقسام کے بدی اسلامی ہنر کے نمونے موجود ہیں اور ان میں محمد رضا امامی جیسے مشہور خوشنویسوں کے خط میں نفیس کتیبوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ روضے کی عمارت کی تعمیر کے ساتھ ہی اس کے اطراف میں دھیرے دھیرے مدارس اور مساجد بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مختلف ادوار میں ان میں سے کچھ مدارس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری پیدا ہوتی گئی اور ان کی وسعت و اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج ان مدارس جن میں مدرسہ فیضیہ، مدرسہ دارالشفا شامل ہیں، ان مدارس کا شمار علوم اسلامی و شیعہ کے نہایت اہم اور معتبر مراکز میں ہونے لگا ہے۔ شہر قم پوری دنیا میں شیعہ دینی تعلیم کے عظیم الشان مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس حوالے سے صرف نجف اشرف ہی اس کا ہم پلہ ہے۔